مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری زندگی میں اس طرح کا ایک موڑ آ جائے گا جب میں بالکل ہی بے امان اور بے آسرا خالی سڑک پر تنہا کھڑی ہوں گی۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ میں زندگی کے ایسے موڑ سے گزروں گی جس میں مجھے ارد گرد کوئی اپنا دکھائی نہیں دے گا۔ میں اس وقت حیرت اور فکر سے سوچ رہی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ میں جو ایک گھریلو عورت تھی، اپنے گھر بار میں خوش باش رہنا جانتی تھی، اپنے گھر بار کو سنوار کر رکھنا جانتی تھی، اس کے ساتھ یہ سب ہو جانا ایک انہونی ہی تو تھی، اور اس انہونی کے ہونے پر میں ابھی تک حیرت سے ششدر تھی۔ میں فکروں سے آزاد ایک بہت شوخ اور چنچل لڑکی ہوا کرتی تھی۔ میرا نام شانزے ہے اور میں ایک پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اپنی امی، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے گھر میں بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار رہی تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں چونکہ سب سے بڑی تھی، اسی لیے جیسے ہی 20 سال کی ہوئی تو امی نے میری شادی کرنے کا سوچا۔ مجھے شادی کرنے کا شوق تو بہت تھا، کیونکہ اس طرح شادی پر نت نئے رنگ برنگے کپڑے ملتے، مجھے وہ سب بہت اچھا لگتا تھا۔ اسی لیے بچپن میں جب بھی میں کسی کی شادی پر جاتی تو گھر آ کر امی سے ایک سوال ضرور کرتی تھی کہ امی میری شادی کب ہوگی؟ اور امی میری معصومیت پر ہنس دیتی اور کہنے لگتی کہ جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو پھر تمہاری شادی بھی ہو جائے گی۔ میں بہت خوش ہوتی اور دنوں کا حساب لگانے لگتی۔ مجھے لگتا کہ اب میں کافی بڑی ہو گئی ہوں، لیکن امی کے مطابق ابھی تمہیں اور بڑا ہونا ہے، شادی کے قابل ہونا ہے، پہلے پڑھ لکھ جاؤ، اپنے آپ کو کسی قابل بنا لو۔ لیکن میرے بعد میری 2 بہنیں اور ایک بھائی بھی تھا، اسی لیے امی کا خیال تھا کہ 20-21 سال لڑکیوں کی شادی کے لیے مناسب عمر ہوتی ہے۔ اسی لیے امی نے آج کل میرا رشتہ دیکھنے کی مہم شروع کی ہوئی تھی۔ مجھے ویسے تو کسی کے آگے بن سنور کر پیش ہونا بالکل پسند نہیں تھا، لیکن چونکہ مجھے بچپن سے ہی شادی کا شوق تھا، اس لیے میں بڑی خوشی خوشی ہلکا پھلکا میک اپ کر کے تیار ہو کر رشتے کے لیے آئے لوگوں سے مل لیتی۔ لیکن پہلے 3-4 رشتے دیکھنے کے بعد ہمیں کوئی پسند نہیں آیا، کسی کو ہم اچھے نہیں لگے، کوئی زیادہ جہیز مانگتا تھا تو کسی کو میں پسند نہیں آتی تھی۔ امی کو تھوڑی سی فکر ہونے لگی تھی، اسی لیے انہوں نے رشتہ کروانے والی خالہ زبیدہ سے کہا کہ اب گھر میں صرف انہی لوگوں کو لے کر آنا جو لوگ واقعی خاندانی ہوں اور یوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں نقص نہ نکالتے ہوں۔ زبیدہ بھی امی کی بات سمجھ گئی، کیونکہ وہ خود بھی بیٹیوں کی ماں تھی۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ یہ موقع ماں باپ کے علاوہ بیٹیوں پر بھی بہت بھاری گزرتا ہے، اسی لیے وہ امی کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، اب میں پہلے اچھی طرح چھان بین کر کے پھر ہی ان لوگوں کو گھر لے کر آؤں گی جو واقعی خاندانی ہوں گے، کسی قابل ہوں گے۔ پھر خالہ نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ 1 ہفتے بعد ہی خالہ زبیر کا رشتہ لے کر آئیں۔ زبیر ایک اچھے ادارے میں نوکری کرتے تھے اور ان کی تنخواہ اچھی خاصی تھی۔ چھوٹی سی فیملی تھی۔ زبیر کے علاوہ گھر میں ان کی ماں اور 2 بھائی ہی تھے، جو کہ ایک شادی شدہ تھا اور علیحدہ گھر میں رہتا تھا، جبکہ ایک دیور کنوارا تھا، وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ امی نے اس رشتے کی اچھی طرح چھان بین کی۔ زبیر ہر طرح سے پاس ہو گئے، نہ وہ کسی قسم کا نشہ کرتے تھے اور نہ ہی ان میں کوئی ایسی بری عادت تھی، اس لیے دونوں فریقین کے ایک دوسرے کی پسندیدگی سند ملتے ہی رشتہ طے پا گیا۔ پھر ہلکی پھلکی منگنی کی رسم ادا کر دی گئی۔ میں ان دنوں بہت خوش تھی۔ مجھے رنگ برنگے فینسی لباس کے خواب آتے اور ڈھیروں میک اپ اور جیولری مجھے خوابوں میں آ کر ستاتے۔ میں امی کے کان کھاتی رہتی تھی کہ مجھے اس طرح کا لباس بنوانا ہے اور مجھے یہ لباس بھی تیار کروانا ہے۔ امی جانتی تھی کہ میں کپڑوں کے معاملے میں کتنی زیادہ بھوکی ہوں اور میرا دل کپڑوں سے بھرتا ہی نہیں، اور میں نئے کپڑے پہن کر خوش ہوتی ہوں۔ شادی کا شوق بھی مجھے نئے نئے کپڑوں اور جوتوں کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ امی چونکہ میری عادت سے واقف تھی، اسی لیے وہ میرے پاگل پن پر ہنستی رہتی۔ امی آج کل مجھے VIP پروٹوکول دیتی تھی۔ وہ مجھے طرح طرح کے ٹوٹکے اور ماسک بنا کر دیتی، جنہیں میں چہرے پر لگاتی تو ایک الگ ہی نکھار آتا تھا۔ امی کا کہنا تھا کہ پارلر صرف تم تیار ہونے کے لیے جاؤ گی، باقی فیشل وغیرہ اور سب کچھ گھر پر کر لینا۔ میں خود بھی پارلر جانے پر اتنی راضی نہیں تھی، کیونکہ مجھے نت نئے کیمیکل چہرے پر لگانا پسند نہیں ہے۔ یوں اسی طرح خوشیوں بھرے دنوں میں میری شادی کا دن بھی قریب آ گیا۔
امی میری شادی کے لیے جتنی پرجوش تھی اور جتنی شدت سے وہ میری شادی کرنا چاہتی تھی، اب اتنی ہی اداس تھی۔ ان کی پلکیں بہانے بہانے سے بھیگ جاتی تھیں اور اب تو میرا دل بھی گھٹتا جاتا تھا۔ اتنا عرصہ اس گھر میں گزارا تھا، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے جدائی کا خیال اب دل پر حاوی ہو رہا تھا اور میں اب بے اختیار رونے لگ جاتی تھی۔ انہی دھوپ چھاؤں جیسی کیفیت میں رخصت ہو کر میں زبیر کے سنگ ان کے گھر چلی آئی۔ زبیر ایک اچھے اور میچور شوہر ثابت ہوئے۔ وہ صاف ستھری اور نیک سوچ کے حامل انسان تھے، لیکن ایک بات جو میں نے شادی کے شروع کے دنوں میں ہی محسوس کر لی تھی کہ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی ہر بات پر آمین کہتے تھے، اب چاہے وہ بات سچ ہوتی یا جھوٹ۔ لیکن زبیر کی ماں کے منہ سے جو بھی لفظ نکلتے وہ زبیر کے لیے آخری لکیر ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بات کھٹکتی تھی کیونکہ اکثر میرے سامنے ہی میری ساس جھوٹ بول دیتی تھی، لیکن میں چونکہ ابھی نئی نئی بیاہ کر آئی تھی، اسی وجہ سے میں نے ان سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں کیا۔ زبیر اپنی ماں کی بات کو بہت اہمیت دیتے تھے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی اختلاف رائے نہیں رکھتے تھے، جبکہ زبیر کے باقی دو بھائی اپنی ماں کی فطرت سے بخوبی واقف تھے اور اپنی ماں کے جھوٹ سچ کو وہ بیان بھی کر دیتے تھے، لیکن زبیر انہیں بھی ٹوک دیتے اور منع کرتے کہ ماں کی بات میں مت بولا کرو۔ وہ بھائی کی وجہ سے چپ کر جاتے۔ شروع کے دنوں میں ہی چونکہ خاندان میں دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اس لیے دونوں طرف کے خاندان میں ہم دونوں نے خوب دعوتیں کھائیں۔ ہر جگہ پر ہمیں خوب پذیرائی ملی، اسی وجہ سے میں امی کی طرف رہنے بھی نہ جا سکی۔ اب چونکہ شادی کو ایک ماہ ہونے والا تھا اور میں امی اور بہن بھائیوں سے بہت اداس تھی، اسی لیے زبیر سے پوچھ کر میں نے امی کی طرف جانا چاہا۔ زبیر نے حسب عادت مجھ سے کہہ دیا کہ امی سے پوچھ لو پھر چلی جانا، جبکہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کیونکہ میرا تو اپنے شوہر سے ہی پوچھنا فرض بنتا تھا۔ لیکن میں نے کسی بھی قسم کی بدمزگی سے بچنے کے لیے زبیر کی امی کے پاس جا کر ان سے اجازت لی۔ انہوں نے پہلے تو خوب ناک منہ چڑھایا، پھر کہنے لگی کہ بہو ابھی تو 1 مہینہ ہی ہوا ہے اور تمہیں ان کی اداسیاں بھی چڑھ گئی ہیں، ہم تو 6 ماہ اپنے میکے نہیں جاتے تھے۔ زبیر کی امی نے کہا تو میں دل ہی دل میں ذرا پریشان سی ہو گئی کہ شاید امی اجازت نہ دیں، لیکن ان کے اگلے فکرے نے مجھے جیسے نئی زندگی دے دی۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ ٹھیک ہے 1-2 دن کے لیے چلی جاؤ، لیکن زیادہ دن رہنا مناسب نہیں، تمہارے شوہر کے 100 کام ہیں تو ان کی ذمہ داری پوری کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ میری ساس نے اس طرح مجھے اجازت دی جیسے میرے اوپر احسان کیا ہو۔ میرا دل تو بجھ گیا تھا، تاہم اپنے گھر والوں سے ملنے کا خیال ہر بات پر حاوی ہو رہا تھا، اس لیے میں خوشی خوشی گھر چلی آئی۔ امی مجھے اس طرح اچانک سامنے دیکھ کر خوشی کے مارے رونے ہی لگی اور میری اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں اپنے گھر والوں سے اتنے دنوں کے لیے دور رہی تھی، ورنہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میں اپنے گھر سے کہیں جاتی ہی نہیں تھی، ہمیشہ جب بھی جانا امی کے ساتھ ہی جانا اور ان کے ساتھ ہی واپس آنا۔ لیکن شادی ایک ایسا فریضہ ہے جو ماں باپ کو ادا کرنا ہی پڑتا ہے اور مجبوراً بیٹی کی جدائی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ امی نے بھی اسی لیے میری جدائی برداشت کر لی، ورنہ شاید عام حالات میں وہ کہیں پر بھی مجھے اتنی دیر نہ رہنے دیتی۔ گھر پر آج کل مجھے خصوصی پروٹوکول مل رہا تھا، امی مجھے کوئی بھی کام نہ کرنے دیتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تم چند دنوں کے لیے تو آئی ہو، اس لیے آرام کرو۔ امی مجھ سے پوچھ کر کھانا تیار کرتی اور میری پسند کی چیزیں بنا دیتی۔ میں امی کی اتنی محبت پر نہال ہو جاتی تھی۔ شادی کے بعد بیٹیوں کی مائیں بہت بدل جاتی ہیں۔ میں خود بھی بہت تبدیل ہو گئی تھی، کیونکہ دیکھا جائے تو اگر زبیر کا رویہ بہت اچھا تھا تو میری ساس کا رویہ اتنا ہی عجیب تھا، اس لیے مجھے ایک عجیب سا دھڑکا لگا رہتا۔ یہ 2 دن کیسے گزر گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں یہاں پر بہت خوش اور مطمئن تھی۔ پھر 2 دن کے بعد شام کے وقت مجھے زبیر لینے کے لیے آ گئے۔ امی نے زبردستی انہیں اصرار کر کے کھانے پر روک لیا، حالانکہ وہ منع کر رہے تھے کہ گھر پر امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ لیکن امی کہنے لگی کہ شادی کے بعد آپ اس طرح پہلی بار شانزے کو لینے آئے ہیں، اس لیے آج تو آپ کھانے کے لیے رک جائیں۔ امی کے اصرار پر زبیر کو ہار ماننا پڑی اور وہ رک گئے۔ یوں امی نے کچھ ہی دیر میں کھانے پر اچھا خاصا اہتمام کر لیا تھا۔ زبیر اتنا زیادہ اہتمام دیکھ کر امی سے کہے بنا نہ رہ سکے۔
آنٹی آپ نے اتنا تکلف کیوں کیا؟ میں اب کوئی غیر تھوڑی ہوں۔ لیکن امی کا کہنا تھا کہ میں نے کہاں تکلف کیا ہے، ابھی تو جو کچھ گھر میں میسر تھا وہی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ زبیر بڑے تکلف سے تھوڑا تھوڑا کھانا کھاتے رہے۔ میں ان کی حرکات کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ زبیر اپنی بھوک بچا کر کھا رہے ہیں، اور میرے شک کی تصدیق گھر جا کر ہو گئی۔ کھانے کے فوراً بعد ہی زبیر وہاں سے اٹھائے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ امی کو میں نے کھانے پر انتظار کرنے کا کہا تھا، اب ہمیں اجازت دیں۔ اب کی بار امی نے بھی نہیں روکا اور یوں ہم واپس گھر چلے آئے۔ گھر پر آئے تو زبیر کی امی کا موڈ تھوڑا خراب تھا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب بڑے تلخ انداز میں دیا۔ میں تھوڑی شرمندہ سی ہوتی اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنا بیگ وہاں پر رکھا اور چادر وغیرہ اتار کر دوپٹہ لے کر دوبارہ باہر آ گئی۔ لیکن وہاں پر زبیر کی امی کی تیز آواز سن کر میں ذرا پیچھے ہی رک گئی۔ زبیر کی امی زبیر سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں تب تک کھانا نہیں کھاتی جب تک تم گھر نہیں آ جاتے، پھر بھی تم نے اتنی دیر لگا دی اور کھانا بھی کھا کر آئے۔ زبیر شرمندہ سے آگے سے وضاحتیں کر رہے تھے، لیکن ان کی امی کسی طور بھی ان کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ لیکن پھر زبیر اٹھ کر کچن میں گئے اور کھانا گرم کر کے لے کر آئے اور اپنی امی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور خود بھی ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ تب مجھے یقین ہوا کہ زبیر اس وقت کیوں کھانا کم کھا رہے تھے۔ انہوں نے گھر آ کر اپنی امی کے ساتھ بھی کھانا کھانا تھا۔ مجھے اپنی ساس کا رویہ بہت عجیب لگا، کیونکہ انہیں اب اس چیز پر سمجھوتا کرنا چاہیے تھا کہ زبیر اب شادی شدہ ہیں اور ان کی ذمہ داریاں ان کی بیوی کی طرف بھی بنتی ہیں۔ لیکن میری ساس نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، انہیں صرف زبیر پر اپنا حق محسوس ہوتا تھا، میرا حق جتانا وہ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ مجھے اپنی ساس کا رویہ تھوڑا سائیکو لگ رہا تھا، تاہم میں نے زبیر سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی، کیونکہ ابھی شادی کو صرف 1 ماہ ہی ہوا تھا۔ اب نہ جانے زبیر کیا سمجھتے، انہیں یہی لگتا کہ شاید میں ان کی ماں کی شکایت لگا رہی ہوں۔ لیکن ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ میں کھانا وغیرہ بنا کر نکلی تو وقت دیکھا زبیر کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے مناسب سا لباس نکالا اور ہلکا پھلکا میک اپ کر کے تیار ہو گئی۔ مجھے اچھا لگتا تھا زبیر کو اچانک سرپرائز دینا۔ جب سے میں نے کچن سنبھالا تھا تب سے میری ساس نے ہر ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ وہ صرف بیٹھ کر یا تو اپنی پڑھائی کرتی رہتی یا پھر محلے میں اپنی سہیلیوں سے ملنے کے لیے نکل جاتی۔ لیکن اب جب میں نے ہلکا پھلکا میک اپ کر کے کمرے سے باہر نکلی تو انہوں نے بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں اپنے آپ میں ہی کٹ کر رہ گئی، لیکن سچ شکر کہ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی زبیر آ گئے۔ زبیر مجھے اس طرح تیار ہوا دیکھ کر ایک دم کھل اٹھے اور بے ساختہ میری تعریف کی، لیکن شاید میری ساس کو یہ بات پسند نہیں آئی اور انہوں نے بڑے غصے سے زبیر کو آواز دی۔ زبیر فوراً اپنی امی کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ وہ زبیر سے کہنے لگی، اسے کہہ دو گھر میں جوان دیور بھی موجود ہیں، یہ اس طرح کے طوائفوں والے طور طریقے مت اپنائے، اس طرح ان کے اوپر برا اثر پڑتا ہے۔ تم اسے اپنے الفاظ میں سمجھا دو، آئندہ یہ اس طرح بند سور کرنا پھرا کرے۔ میری ساس نے بہت تلخ اور تیکھے لہجے میں میرے شوہر سے کہا، اور حیرت تو مجھے زبیر پر ہوئی، جنہوں نے کچھ بھی کہے بنا اپنی ماں کی بات پر سر جھکا دیا۔ میں زخمی نظروں سے زبیر کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ میرا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ میں جو اتنے شوق سے ان کے لیے تیار ہوئی تھی، وہ سب تیاری دھری کی دھری رہ گئی۔ زبیر نے اندر آ کر کچھ بھی نہیں کہا اور چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ میں بھی خاموشی سے کچن میں آ گئی اور کھانا لگانے لگی۔ کچھ دیر بعد میری ساس کھانے کی میز پر اٹھ کر آ گئی اور زبیر کو آواز دی۔ اپنی ماں کی ایک ہی پکار پر وہ اٹھ کر باہر چلے آئے۔ میں نے زبیر سے زیادہ فرما بردار بیٹا آج تک نہیں دیکھا تھا۔ جس طرح وہ اپنی ماں کی ایک ہی پکار پر اٹھ کر آ جاتے اور پھر جس طرح وہ اپنی امی کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا۔ ماں باپ کی فرما بردار تو ساری اولاد ہوتی ہے، لیکن جس طرح زبیر ان کے فرما بردار تھے، یہ بات میرے لیے بہت پریشان کن تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اکثر مجھے ڈانٹ بھی دیتے تھے۔ اب میں زیادہ تر خاموش رہنے لگی تھی۔ اپنی ساس کے ساتھ میں جب بھی کوئی بات کرتی یا ان سے کھانے کے مینیو کے بارے میں مشورہ کرنے لگتی، وہ بڑا طنز بھرا اور تلخ لہجہ رکھتی، اور مجھے اس طرح کے لہجے کی عادت نہیں تھی، اس لیے میں اپنے آپ میں ہی سمٹتی جا رہی تھی۔
انہی دنوں میں جب میرے پور پور میں اداسی پھیلی ہوئی تھی، مجھے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے اور میں بے حد خوش تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ زبیر بھی اتنے ہی خوش ہوں گے۔ میں نے جب اپنی ساس کو اس خوشخبری کے بارے میں بتایا تو ان کا رد عمل دیکھ کر میں چپ کی چپ رہ گئی۔ انہوں نے نہ تو مجھے مبارکباد دی اور نہ ہی کسی قسم کی خوشی کا اظہار کیا، بلکہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئیں۔ تاہم میں اپنی خوشی ان کے رویے کی وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے رات کو جب زبیر گھر پر آئے تو میں نے انہیں یہ خوشخبری سنائی۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ انہیں اتنا خوش دیکھ کر میں بہت خوش تھی، کیونکہ مجھے اپنی ساس کے ٹھنڈے رویے کی وجہ سے زبیر کا رویہ بھی ویسا ہی ہونے کا ڈر تھا۔ لیکن شکر ہے کہ زبیر نے اپنے بچے کے ہونے کی خوشی منائی۔ وہ اب میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگے تھے، لیکن میری ساس کا رویہ اب اور زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ مجھے بہانے سے کام کے لیے اٹھاتی رہتی، مجھے ایک منٹ بھی آرام نہ کرنے دیتی، جبکہ آج کل الٹیوں کی وجہ سے میری حالت بہت خراب تھی۔ لیکن میری ساس میرا ذرا بھی احساس نہ کرتی اور مجھے بار بار کام کے لیے آواز دیتی رہتی، جبکہ الٹیاں کر کر کے میری حالت آج کل کافی خراب تھی اور مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا بھی تھا کہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، شاید وہ کوئی دوائی وغیرہ دے دے جس سے مجھے فرق پڑ جائے، لیکن انہوں نے صاف صاف منع کر دیا اور کہا کہ ہمارے زمانے میں تو کبھی ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہی نہیں تھے، یہ سب تو روٹین کی باتیں ہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے، اس لیے تم فکر مت کرو اور ڈاکٹر کا دھیان اپنے دل سے نکال دو۔ اپنی ساس کی اتنی تلخ بات سن کر میں خاموش ہو گئی، لیکن انہی دنوں میں نے محسوس کیا کہ زبیر کا رویہ میرے ساتھ عجیب ہونے لگ گیا ہے۔ وہ بات بے بات غصہ کرنے لگتے اور بہت چڑچڑے ہو گئے تھے۔ میں نے ایک دو بار ان سے پوچھا بھی، لیکن وہ کہتے کہ کوئی بات نہیں ہے، تمہیں صرف وہم ہوا ہے، جبکہ میں جانتی تھی کہ زبیر کے دل کے اندر کوئی بات موجود ضرور ہے، لیکن وہ مجھے بتا نہیں رہے۔ ان کا اس طرح کا رویہ مجھے کسی غلط بات کی طرف اشارہ دے رہا تھا، لیکن میں ان سے پوچھ کر تھک گئی۔ تاہم جب انہوں نے مجھے سختی سے ڈانٹ دیا اور کہا کہ جب مجھے بتانا ہوگا میں تمہیں بتا دوں گا، میں بھی چپ رہ گئی۔ لیکن ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ اس دن میری امی اور میری بہن گھر پر آئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں میری خیر خبر کے لیے آئے تھے، کیونکہ آج کل میری طبیعت گری رہتی تھی اور اسی وجہ سے میں سفر نہیں کر پا رہی تھی۔ زبیر کی امی کا کہنا تھا کہ گاڑی میں جھٹکے لگتے ہیں، اس وجہ سے تم ابھی 3 مہینے گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ میں نے بھی ان کی بات پر حامی بھر لی تھی، اسی لیے امی مجھ سے اداس ہو کر خود ملنے چلی آئیں۔ وہ میرے لیے کافی چیزیں لے کر آئی تھیں۔ اتنا سامان دیکھ کر میں نے امی سے کہا کہ کیا ضرورت تھی آپ کو اتنا خرچہ کرنے کی، آپ اتنا سب کچھ لے کر آئی ہیں۔ لیکن امی محبت سے مسکرا دیں اور کہنے لگی، یہ سب تو تمہارے لیے ہے، تم آرام سے یہ سب کھانا، اور ویسے بھی میں بیٹی کی سسرال پہلی بار آ رہی تھی تو کیا خالی ہاتھ آتی۔ امی نے کہا تو میں نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ لیکن اس رات ہی زبیر جب گھر پر آئے تو میری ساس نے یہ بات ان کے سامنے بڑھا چڑھا کر بیان کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے چیزیں منگوائی ہیں، ہم اسے بھوکا رکھتے ہیں یا پھر کچھ کھانے کو نہیں دیتے، آخر اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے۔ زبیر کی امی نے بہت بڑھا چڑھا کر باتیں کی اور زبیر میرے اوپر شدید غصہ ہو گئے۔ وہ مجھے ڈانٹنے لگے اور غصے سے بولنے لگے۔ اس دوران ہی زبیر کی امی نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بچہ بھی تمہارا نہیں ہے، نہ جانے کس کا گناہ یہ تمہارے ساتھ ڈال رہی ہے۔ میں نے اس لڑکی کے چال چلن اچھے نہیں دیکھے، اسی لیے میں تمہیں خبردار کرتی رہی ہوں، لیکن تم میری باتوں پر کان نہیں دھرتے رہے، اور اب خود دیکھ لو، یہ لڑکی تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک کر کسی اور کا بچہ پیدا کرنے جا رہی ہے۔ اتنی بڑی بات سن کر میرے تو قدم ہی زمین میں گڑ گئے اور آنکھیں حیرت سے باہر کو نکل آئیں۔ میں نے آہستہ آہستہ نفی میں سر ہلایا اور زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں امی غلط کہہ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے تو آپ کے علاوہ آج تک کسی مرد نے چھوا بھی نہیں۔ لیکن زبیر کی امی کی باتیں کام کر گئی تھی۔ زبیر کی آنکھوں میں اس وقت شک اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ میں اپنی ساس کی طرف مڑ گئی اور انہیں کہا، امی آپ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں، کیوں جھوٹ بول رہی ہیں، کیوں آپ غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں، آخر کیا وجہ ہے، کیوں آپ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہیں، یہ بہتان ہوتا ہے، کیا آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟
لیکن میری ساس کہنے لگی کہ میں نے خود تمہیں اس لڑکے سے ملتے ہوئے دیکھا ہے، تم اکثر اس کے ساتھ فون پر باتیں کرتی رہتی ہو۔ میرا بیٹا بے وقوف ہو سکتا ہے لیکن میں نہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے گناہ کو قبول کر لو۔ میری ساس نے اتنے شفاف لہجے میں کہا کہ میں آگے سے حیرت کے مارے کچھ بول ہی نہ پائی، لیکن زبیر نے یہ سب باتیں نہ جانے کس حوصلے اور جبر سے سنی، اور پھر ان کا غصہ ساری حدوں کو پار کر گیا، اور وہ منہ سے وہ الفاظ نکال بیٹھے جنہیں سننے سے پہلے ایک عورت مر جانا بہتر سمجھتی ہے۔ میں زبیر کو روکتی رہ گئی، لیکن وہ اپنے منہ سے یہ الفاظ نکال کر کمرے تو کیا گھر سے ہی باہر نکل گئے۔ میری ساس کو اب کھلا میدان مل گیا تھا۔ وہ اونچی اونچی کہکہے لگانے لگی اور کہنے لگی، دیکھا آج میں نے تیرا پتہ صاف کر ہی دیا۔ میرا بیٹا میرا بہت فرما بردار تھا، لیکن نہ جانے کیوں پہلی بار اس نے میری نافرمانی کی جب میں نے اسے اپنی بھانجی بیاہ کر لانے کے لیے کہا۔ وہ میری بھانجی کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، اس کا کہنا تھا کہ اس لڑکی کا کردار اچھا نہیں، اسی لیے وہ کوئی با کردار اور با حیا لڑکی چاہتا تھا، اور پھر جب اسے تیری تصویر نظر آئی تو اس نے فوراً حامی بھر لی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں معصومیت ہے اور یہ لڑکی با حیا ہے اور مجھے اسی سے شادی کرنی ہے، اور اب دیکھو وہ با حیا اور با کردار لڑکی آج کسی اور کا بچہ پیدا کرنے کے الزام میں دھتکار دی گئی ہے، اسے طلاق دے دی گئی ہے۔ اب نکل یہاں سے، اپنا سامان اٹھا اور چلی جا۔ میری ساس نے ایک دم پینترا بدلتے ہوئے سختی سے کہا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عورت اتنی ظالم ہو سکتی ہے کہ دوسری عورت کا گھر اجاڑ دے۔ جس عمر میں لڑکیاں ابھی خواب سجا رہی ہوتی ہیں، میں اس عمر میں اجڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں کیا نہیں۔ میری ساس نے ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ بند دروازے کے پار میں بری طرح رو رہی تھی اور پھر ایک طرف کو چل دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں۔ میں اس وقت گھر نہیں جا سکتی تھی ورنہ میری امی کو کچھ ہو جاتا۔ میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی کہ پھر تھک کر ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ اچانک وہاں پر مجھے ایک عورت ملی۔ وہ عورت مجھے روتا ہوا دیکھ کر میرے قریب چلی آئی اور پوچھنے لگی، کیا ہوا تمہیں؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ میں نے ہمدردی پاتے ہی اسے سب کچھ بتا دیا اور رونے لگی۔ میری بات سن کر وہ بھی بہت دکھی ہوئی اور کہنے لگی کہ آج کل عورت ہی عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے، ہر گھر میں یہی مسئلہ چل رہا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے گھر لے کر جا سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اور پھر اس نے میرے آگے جو شرط رکھی، میں نے بنا سوچے سمجھے اس کی وہ بات مان لی اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے گھر میں آ کر میں ایک کمرے میں بند پڑی رہتی۔ اس کے گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا سوائے اس کی ایک بوڑھی ماں کے، جو اکثر کونے میں بچھی چارپائی پر پڑی رہتی اور کھانستی رہتی۔ وہ عورت اسے 3 ٹائم کھانا دے دیتی، دوا دے دیتی، لیکن میں نے کبھی اسے اس کے پاس بیٹھے نہیں دیکھا۔ میں چھوٹے موٹے کام کر کے اس کی مدد کر دیتی تھی، لیکن وہ مجھے منع کرتی اور کہتی کہ تم آرام کرو، تمہارے لیے ابھی آرام ہی بہتر ہے کیونکہ تم کمزور بھی ہو، اور اس حالت میں تم سے زیادہ کام نہیں کروا سکتی۔ اس کے اتنا خیال کرنے پر میں بے ساختہ اس کی ممنون ہوئی۔ مجھے کبھی کبھار گھر والوں کا خیال آتا، اپنی امی کا خیال آتا، بہن کا خیال آتا۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، نہ جانے میرے سسرال والوں نے انہیں کیا کہا ہوگا، نہ جانے زبیر کا رویہ اب کیسا ہوگا، نہ جانے وہ مجھے یاد بھی کرتے ہوں گے یا نہیں، اور اپنے کیے پر پچھتاتے بھی ہوں گے کہ نہیں۔ میں ان سب باتوں کو سوچتی رہتی، اور پھر جلد ہی وہ دن بھی آ گیا جب میں نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا، اور شرط کے مطابق میں نے وہ بچہ اس عورت کے حوالے کر دیا۔ اس عورت نے مجھ سے اس بچے کی ہی ڈیمانڈ کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بچہ مجھے دے دینا، اور میں نے اس لیے حامی بھر لی تھی کہ جب زبیر میرے نہیں رہے تھے تو میں ان کے بچے کا کیا کرتی۔ میں نے جب سے بچہ اس کے حوالے کیا تھا، میں اس کے بعد اس بچے سے بالکل دور ہو گئی تھی۔ تب میں نے اسے دیکھا نہ مجھے اس کا پتہ چلا، لیکن دل میں رہ رہ کر اس بچے کا خیال ستاتا تھا۔ دل کرتا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں، اسے اپنی آغوش میں لے لوں۔ شاید میرا پہلا بچہ تھا، اسی وجہ سے میرے اندر کی ممتا کو تسکین نہیں ملی تھی، لیکن میں اپنی ڈیل کی وجہ سے مجبور تھی جو میں نے اس عورت کے ساتھ کی تھی۔ اس عورت نے بھی تو مجھ پر احسان کیا تھا۔ ایک ایسے وقت میں اس نے مجھے پناہ دی تھی جب میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔
اور اب جب ڈیل کے مطابق میں نے بچہ اس کے حوالے کر دیا تھا تو میرا دل تڑپ رہا تھا۔ میں 2-4 دن تو خود پر صبر کر کے بیٹھی رہی، لیکن پھر جب صبر نہیں ہوا تو ایک دم اس عورت کے کمرے میں جا پہنچی، لیکن وہاں پر جا کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ میں نے دیکھا وہاں پر میری امی اور ابو بیٹھے ہوئے تھے۔ میں انہیں وہاں پر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ دونوں وہاں کیسے آ گئے۔ میں ایک دم آگے بڑھ کر امی سے لپٹ گئی اور شدت سے رونے لگی۔ امی، آپ یہاں کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں پر ہوں؟ امی نے مجھے روتے ہوئے اپنے سینے سے لگائے رکھا اور پھر کہنے لگی، جب زبیر نے تمہیں گھر سے نکال دیا تو مجھے کافی دن تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں چلا، لیکن میرا دل بہت ہول رہا تھا اور میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہاری سسرال چلی گئی اور وہاں پر تو کہانی ہی نہیں تھی۔ وہ تمہاری ساس تمہارے اوپر الزام لگائے بیٹھی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو، زبیر کا منہ کالا کر کے۔ تم نے کسی کو اپنا عاشق بنا رکھا تھا، اور پھر جب زبیر کو اس بارے میں پتہ چلا تو تم اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں امی کے منہ سے یہ سب سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن امی کہنے لگی، میں یہ سب سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں تھا کہ میری بیٹی ایسی ہو سکتی ہے۔ میں تمہاری رگ رگ سے واقف تھی، تاہم میں وہاں سے چلی آئی۔ مجھے معلوم تھا کہ ان لوگوں نے ضرور تمہارے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے جو تم گھر نہیں آئی اور کہیں اور چلی گئی۔ پھر تمہارے ابو تمہارے بارے میں مختلف جگہوں پر پتہ کرواتے رہے، پولیس اسٹیشن، ہاسپٹل، الغرض ہم نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ ہم اتنے مہینوں سے تمہیں تلاش کر رہے تھے اور آج ہماری تلاش ختم ہو گئی۔ تم یہاں پر اس بھلی عورت کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہو جس نے تمہیں اتنے مشکل اور کڑے وقت میں پناہ دی۔ میں اس کی بہت شکر گزار ہوں۔ امی نے ساری کہانی منٹوں میں مجھے سنا دی اور میں اپنی ساس کی اتنی گندی ذہنیت پر حیران ہو رہی تھی، جس نے مجھے نہ وہاں پر جینے دیا اور نہ ہی وہاں سے نکلنے کے بعد مجھے سکون کا سانس لینے دیا۔ تاہم امی ابو آ گئے تھے اور میں ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ پاس ہی میرا بیٹا رو رہا تھا، میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ امی ابو بھی پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، میں بھی اپنی ممتا بجھا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد امی ابو اٹھ گئے اور مجھے کہنے لگے، اپنا سامان لے لو اور چلو ہمارے ساتھ۔ میں بھی اپنا سامان پیک کر کے آ گئی اور اس عورت کا بہت شکریہ ادا کرنے لگی، لیکن میرے نکلتے نکلتے ہی اس نے وہ بچہ میری گود میں ڈال دیا۔ میں حیران رہ گئی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، یہ بچہ کل بھی تمہارا تھا اور آج بھی تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ میں نے صرف اپنی ممتا بجھانے کے لیے تم سے تمہارے بچے کو مانگا تھا، کیونکہ مجھے صرف اسی وجہ سے طلاق ہوئی تھی کہ میری اولاد نہیں ہے اور میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اپنا گھر نہیں بسا سکی۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی، لیکن اسے دوسری بیوی سے بھی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میں تمہارے بچے کے ذریعے اپنی ممتا بجھانا چاہتی تھی، لیکن میں اس طرح تمہیں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں اس طرح ایک ماں سے اس کا بچہ نہیں چھین سکتی۔ اگر تم اجازت دو تو میں کبھی کبھی اس بچے سے ملنے کے لیے آ جایا کروں۔ اس عورت نے بڑی آس اور امید سے مجھ سے پوچھا تو میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا کہ آپ جب چاہیں اس سے ملنے کے لیے آ سکتی ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ مجھے تو خوشی ہوگی۔ میں بڑے بجھے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوئی تھی۔ اس عورت کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور اب جب کہ بچہ بھی اس نے مجھے واپس دے دیا تھا تو میں اس کی احسان مند ہو گئی۔ میں اس بات پر شکر گزار تھی کہ امی ابو کو میرا یقین تھا۔ مجھے اپنے گھر میں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا کہ ایک دن دروازہ کھٹکا اور دروازے کے پار زبیر شکستہ سے کھڑے تھے۔ ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور سر بھی جھکا ہوا تھا۔ امی نے انہیں دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا، لیکن وہ مجھ سے ایک بار ملنے کے لیے درخواست کرنے لگے۔ میں دروازے پر ہی چلی آئی۔ زبیر نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور کہا کہ میری ماں بہت برے حال میں ہے، بستر مرگ پر ہے، ایک بار آ کر انہیں دیکھ جاؤ اور معاف کر دو، شاید اس طرح انہیں آسانی ہو جائے۔ لیکن میں نے زبیر سے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کے صدقے آپ کو اور آپ کی ماں کو معاف کیا، اب دوبارہ آپ کبھی اس در پر مت آئیے گا۔ میرا اور آپ کا ساتھ اس رات تک ہی تھا، اللہ حافظ۔ میں نے یہ کہہ کر زور سے دروازہ بند کر دیا، لیکن نہ جانے کہاں سے 2 آنسو میری آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے دل میں اب بھی کہیں پر زبیر کی محبت چھپی ہوئی تھی۔ کچھ بھی ہو، وہ میرا شوہر تھا اور میرے بچے کا باپ تھا۔
اگر اس نے مجھے اپنی زندگی سے الگ کر بھی دیا تھا تو پھر بھی اس کی محبت میرے دل سے کم نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے آنسو پوंچھتی ہوئی ایک عزم سے اٹھی اور آگے بڑھ کر اپنے بچے کو اپنی گود میں لے لیا۔